زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے، اپنے حصے کا کام بھی ان کے اوپر ڈال دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دنائی کی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام حکیم لقمان پر رکھ دیا۔ مالک حضرت لقمان حکیم پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت قدا مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بید کھل جائے گا، میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ حکیم لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد۔ آپ سیاہ سفید کے مالک ہوں گے۔ اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس نے لقمان کو پیدا کیا کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کس کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ کہیں ہمارا برم بھی نہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹے اور سچے کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے تو کیا وہ مالک حقیقی تمام انسانوں کے جھوٹ اور سچ کے فریب کو ظاہر نہیں کر سکتا جو کہ سراسر حکمت کا مالک و مختار ہے۔ لقمان اگرچہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے لیکن خدا کے احکامات سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی روشنی ان کے چہرے پر حالہ کیے رہتی۔ ان کا آقا ان سے بے حد متاثر تھا، اس لیے ان کا بہت احترام کرتا تھا کیونکہ اس پر لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوا سے پاک ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں، اس کی زبان سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر لقمان کا آقا تھا لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پا لیے تو وہ کوئی شے نہیں کھاتا تھا جب تک لقمان نہ کھائے۔ ایک دن امیر کے کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تحفے میں بھیجا۔ خواجہ نے لقمان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا۔ حکیم لقمان خواجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی کاش لے کر شہد اور شکر کی طرح کھانے لگے۔ اسی طرح ہر کاش بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ خربوزہ کی آخری کاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ جو ہی اس نے یہ کاش منہ میں ڈالی سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا، پھر جلدی سے تھوک دیا۔
پانی منگایا اور خوب کلیاں کی، گلے سے دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ گئی اور منہ کا مزہ خراب ہو گیا۔ پھر خواجہ نے نہایت تعجب سے حکیم لقمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عزیز، نہایت ہی ترش، کڑوے اور زہریلے خربوزے کی غالباً 17 کاشیں تو نے بڑے مزے اور رغبت سے کیوں کر کھا لیں؟ اپنی جان کا کیوں دشمن بنا؟ اگر تو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی کڑواہٹ سے میرا منہ اور حلق جل گیا اور میرا منہ بد ذائقہ ہو گیا۔ لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے، حکیمانہ انداز سے یوں عرض کرنے لگے، آقا، اتنے پیارے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ آپ مجھے کھانے کو دے رہے تھے کہ مجھے تلخی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تلخ کاشیں کھائیں کہ ساری عمر اس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذتیں نعمتیں کھاتا رہا ہوں، تو صد افسوس ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر ادھم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس خربوزے کی تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔ محبت سے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے، محبت سے تانبا سونے میں ڈل جاتا ہے، محبت سے ہار گل بن جاتے ہیں، محبت سے سرکہ شراب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پر احسانات کی بارش ہو، اگر تکلیف آ جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، معمولی تکلیفوں پر شور و غوغا اور لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔